السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے کلاس دوہم اردو چیپٹر نمبر 2 نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ہیں۔ جبل پور میں 1912 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB ایم اے اردو اور ایم اے فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں، اور 1959 میں ناگپور یونیورسٹی سے D.Litt کی ڈگری انہوں نے حاصل کی۔ کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور ان کی اہم تصانیف میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن، تنقید و تحقیق، جبکہ 2005 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب چلتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ نظریہ پاکستان برصغیر میں اکبر کے دور میں، کیونکہ ان کی بیجا رواداری جو انہوں نے ہندوؤں کو مراعات دے رکھی تھی، سکھوں کو مراعات دے رکھی تھی، برصغیر میں بیجا رواداری ان کی جو تھی، ان کے سامنے مد مقابل کھڑے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجدد الف ثانی کو کھڑا کیا، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اکبر جیسے بادشاہ کے سامنے ٹکر لی اور انہیں دین کے متعلق حقائق ان پر واضح کیے، لیکن ان کی سختیاں مجدد الف ثانی کے اوپر اس طرح بڑھ گئیں کہ انہیں جیل میں بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد اکبر کے بعد ان کے بیٹے شاہ جہانگیر نے بھی مجدد الف ثانی کی پر سختیاں کی، لیکن ان کے آخری دور میں مجدد الف ثانی کو رہا کیا گیا۔ اس کے بعد مجدد الف ثانی کی تحریک کا یہ اثر ہوا کہ جہانگیر کی اولاد میں سے ان کے بیٹے شاہ جہاں اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں میں اورنگزیب دین کے خادم بنے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سلطان حیدر علی خان اور اس کے بیٹے سلطان فتح علی خان ٹیپو، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف کوششیں کیں، جہاد جاری رکھا، لیکن اپنوں کی ہی غداری کی وجہ سے وہ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہے اور ان کے بیٹے شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد العزیز اور دیگر ان کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کیں، سماجی اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اصلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ شروع کی، اور اس بیس پہ برصغیر میں اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی بے شمار جو ہیں خدمات تھیں۔ لیکن ان کی وفات کے بعد کیا ہوا کہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ سکھوں کے ساتھ بالا کوٹ کے مقام پر 1831 میں جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں جاری کی، بالآخر وفات پائی، شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اس کے بعد جو ہے 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، جس میں برصغیر میں مسلمان مکمل طور پر ناکام ہوئے اور پورا برصغیر انگریزوں کے ہاتھوں میں چلتا ہوا۔ انگریزوں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ سر سید نے اس سے مسلمانوں کو دور رہنے کی تلقین کی، اور بعد میں مسلمانوں نے 1906 میں کل ہند کی مسلم لیگ کی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد جب 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آئی تو مسلم لیگ میں مسلمانوں نے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے اپنی تحریکوں کا آغاز کیا، کوششیں کی۔ بالآخر بنگال جو ہے 1905 میں بنگال کی تقسیم ہوئی اور ہندوؤں نے اس کی مخالفت شروع کی، اور 1911 میں ان کی تنسیخ ہوئی، تنسیخ بنگال جو۔ تو اسی دنوں میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، اور اس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، جبکہ برطانیہ نے جرمنی کے اگینسٹ تھے، مخالف جنگ لڑی، اور ترکی نے بجائے کہ برطانیہ کو سپورٹ کرتے انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، جس کی وجہ یہ بنی کہ ترکی کا جو خلیفہ تھا وہ چونکہ اعجاز مقدس کی خدمت کرنے کی وجہ سے مسلمان انہیں خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے اس کی خلافت کو تحفظ دینے کے لیے ترکی کو جیسے شکست ہوئی تو ان کی خلافت کو تحفظ دینے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے تحریک خلافت کا آغاز کیا۔
उन्हीं दिनों में हिंदुओं ने बरसगीर में तहरीकें चला रखी थी, शुद्धि और सिंगटन की तहरीक। शुद्धि का मकसद है कि मुसलमानों को हिंदू बनाना, जबकि सिंगटन का मकसद क्या था कि मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म कर देना। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट शाया हुई, जिसके जवाब में कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किए। 1930 में अल्लामा इकबाल ने अलाहाबाद का खुतबा पेश किया और उसके बाद 23 मार्च 1940 में करारदाद लाहौर मंजूर हुई। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो नज़रिया पाकिस्तान की रूह से मैंने आपसे डिस्कस किए। नज़रिया पाकिस्तान क्या था? बिलाखिर इसी बेस पे जो है 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। मगरिब की अपनी कौमियत थी, उनका मकसद था ख़ानदानी, नस्ली और जोग्राफियाई बुनियादों में ज़रा उन्होंने वुसअत पैदा की, जबकि जो मुसलमानों का नज़रिया क्या है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, जिस बेस पे हमने पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान का मतलब भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस चैप्टर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई? बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत, हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके राज हो गए कि मुसलमानों की आज़ादी ख़ुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म होती नज़र आई। सुल्तान टीपू अपने जदोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? सुल्तान टीपू ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने उनका साथ ना दिया, जिसकी वजह से उन्हें नाकामी हुई। तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? बरसगीर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को हिजाज़ मुक़द्दस की खिदमत की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे। तुर्की की खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत शुरू की। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ पेश किया? अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद 1930 में मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया। अहले मगरिब और मुसलमानों ने कौमियत की बुनियादें किस चीज़ पर रखी हैं? अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जोग्राफियाई हदूद पर रखी हैं और कहा कि कौम वतन से बनती है, जबकि मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी कि रंग व नस्ल, ज़ात पात में कोई तमीज़ नहीं है। अरबी, अजमी, किसी भी तरह की कोई तमीज़ रवा नहीं रखी जाती। शुद्धि और सिंगटन तहरीकों के मकासद क्या थे? शुद्धि मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए तहरीक शुरू की गई, जबकि मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए सिंगटन की तहरीक वजूद में आई। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या? नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। ये कुछ इनके शॉर्ट क्वेश्चन थे जो नज़रिया पाकिस्तान के मुतल्लिक़ मैंने आपसे डिस्कस किए।